رہتے تھے اور دین کا علم حاصل کرتے تھے. انہی صحابہ میں سے اور اسی مدرسے کے شاگردوں میں سے سب سے معروف اور مشہور اور مقبول شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام لانے کے بعد سے ساری زندگی علم دین کی طلب میں لگا دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے. نبی کی زبان مبارک سے جو حدیثیں ملتی اسے محفوظ کر لیتے تھے اور بعد میں مکثرین فی الحدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے روایات نقل کرنے والے اور نبی کا علم امت تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہے اور دیگر صحابہ سے بھی لی ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. علم دین ہر قوم کے فرض بلکہ ہر علم حاصل کرنا، چاہے وہ ہم تو فرق کیے ہیں دین کا علم اور دنیا کا علم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم دو طرح کا ہے، ایک نفع دینے والا اور نقصان دینے والا. علم نافع اور علم ضار، علم مضر. نفع دینے والا چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو، دونوں فائدے کی چیزیں ہیں، دونوں کی عزت ہے. نقصان دینے والا علم چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، دونوں آدمی کے لیے بری بات ہے. علم دین حاصل کیا جس کی وجہ سے خود اس کے دین کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر یہ علم دین اس کے لیے حقیقتاً علم دین نہیں ہے. علم دنیا اس نے حاصل کیا لیکن اس کی وجہ سے اگر اسے اللہ مل جاتا ہو، اس کی نیت صحیح ہے، اس کا مقصود اور منزل صحیح ہے تو پھر وہ علم دنیا بھی قابل تعریف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا علم حاصل کرنے والے طلباء ہوں یا طالبات ہوں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، جب یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوم بچوں اور بچیوں کے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پر بچھوا دیتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، آسمان کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جنگل کے درندے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ایک آیت سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے اور بچی کو اور جوان لڑکا لڑکی کو ایک قدم پر 1 سال کا عبادت کا ثواب لکھتے ہیں. 10 قدم ڈالے گا 10 سال کی عبادت کا ثواب اسے لکھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد اور داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کس وجہ سے؟ انسان جانوروں کے مقابلے میں زیادہ کھاتا ہے اس وجہ سے، انسان جانوروں کے مقابلے میں زیادہ طاقت والا ہے اس وجہ سے، انسان جانوروں کے مقابلے میں زیادہ بہادر اور شجاعت مند ہے اس وجہ سے، انسان دوسروں کے مقابلے میں اپنے اولاد زیادہ جنم دیتا ہے اس وجہ سے. ایسی اگر صفات کی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات بنایا جائے، کھانے میں دوسرے جانور آگے ہیں، اولاد جنم دینے میں دوسرے جانور آگے ہیں، طاقت میں دوسرے جانور آگے ہیں، تو پھر انسان کو اشرف المخلوقات ساری مخلوقات میں عزت کس صفت کی وجہ سے اللہ نے اسے بخشا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کو علم کی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات بنایا. اور علم کیسے سکھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھانے کے بعد نورانی فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں عزت دینا چاہا اور ان کا مقام کا اظہار کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے فرشتوں کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان رکھا اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اور فرشتوں سے بھی فرمایا کہ ان چیزوں کے نام گناؤ. فرشتوں کو سکھایا نہیں گیا تھا تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام گنوا دیے. اب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کر رہے ہیں. حضرت آدم کی طاقت دیکھ کر، حضرت آدم کا دماغ دیکھ کر، حضرت آدم کی خوبصورتی کو دیکھ کر، حضرت آدم علیہ السلام کے زیادہ کھانے کو دیکھ کر، حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھ کر سجدہ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا 4 بڑے بڑے فرشتوں سے حضرت آدم کے متعلق فرمایا کہ آدم کو تخت پہ بٹھاؤ، 7 آسمانوں کی سیر کراؤ، جنت و جہنم کی سیر کراؤ. عرش کے سامنے وہ تخت لایا گیا، سارے فرشتوں کو جمع کیا گیا، سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرے. حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ سب سے پہلے حضرت میکائیل علیہ السلام نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حکم کو پہلے ماننے کی وجہ سے اور اللہ کے حکم پر سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے حضرت میکائیل اپنا سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن مجید ان کی پیشانی پہ لکھ دیا.
دوسرے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دی۔ اس کے بعد تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا۔ تو انسان کو فرشتوں پر بھی اگر فضیلت حاصل ہے تو علم دین کی وجہ سے حاصل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے علم دین کی مجلسیں اور مدرسے جہاں اور مکاتب اور مسجد کی وہ کھولے جہاں پر مکاتب میں چھوٹے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور مدرسوں میں جہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، ان جگہوں پر اللہ کے نورانی فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے خواب کی تعبیر جاننے والے گزریں گے، جن کے پاس صحابہ بھی اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سیرین رحمۃ اللہ علیہ دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا مسجد میں مختلف حلقے لگے ہوئے ہیں، کہیں فقہ کا حلقہ، مسئلے مسائل بیان ہے، کہیں قرآن مجید کا حلقہ، کہیں ذکر کا حلقہ۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ کسی ایک حلقے میں بیٹھ جاؤں اور اس سے استفادہ کر لوں۔ پھر دل نے کہا کہ اگر علم میں فقہ کے حلقے میں بیٹھوں گا تو ذکر کا حلقہ چھوٹ جائے گا، ذکر کے حلقے میں بیٹھوں گا تو پھر تلاوت قرآن کا حلقہ چھوٹ جائے گا، تو کس میں بیٹھوں اور کس کو چھوڑوں؟ کسی ایک میں بیٹھ کر دوسری ادبی کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا۔ سارے حلقوں کو چھوڑ کے گھر واپس آ گئے۔ جب رات ہوئی تو خواب میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں بھیجا اور اس نے ابن سیرین تم آج دمشق کی مسجد میں گئے اور مختلف حلقے دیکھے، اس کے باوجود کسی حلقے میں کیوں نہیں بیٹھے؟ ابن سیرین نے وہی جواب دیا کہ کس میں بیٹھتا اور کس کو چھوڑتا۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے خواب کے اس فرشتے نے کہا کہ اگر تم مسئلے مسائل جس حلقے میں پڑھائے جا رہے تھے اس حلقے میں بیٹھ جاتے اور وہاں تم بیٹھ کر مسائل سیکھ لیتے تو تمہاری حضرت جبرائیل سے ملاقات ہو جاتی۔ اس حلقے میں جبرائیل بھی تشریف فرماتے، مسئلے مسائل سکھائے جانے والے اور دین کی رموز اور اسرار اور دین کے احکامات تعلیم دیے جانے والے حلقے وہ جہاں پر اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور جن اللہ کے نیک بندوں کو علم دین کی قدر تھی، انہوں نے علم دین کو کیسے حاصل کیا، کیا قربانیاں دی ہیں، فاتح برداشت کیے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، وراثت میں ایک گھر ملا ہے، بیٹے کو وراثت میں گھر ملا ہے، وہ بازار سے گزر رہا ہے، پڑھنے والا طالب علم، اسے کسی کتاب کو خریدنے کی ضرورت تھی، 60 درہم میں وہ کتاب بک رہی تھی، انہیں کتاب کی تلاش تھی، تو وہ طالب علم فوراً گیا اور بیچنے والے سے کہا کہ مجھے یہ کتاب چاہیے، کتنے میں بیچو گے؟ تو وہ کہنے لگا 60 درہم میں بیچوں گا۔ تو یہ طالب علم کہہ رہا رکو یہیں پر رکو، میں ابھی 60 درہم لے کے آتا ہوں۔ فوراً اپنے مکان آئے، باپ کی وراثت میں جو مکان انہیں ملا تھا محلے والوں کو جمع کر کے کہنے لگے میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدے گا؟ لوگ بھاؤ تاؤ کرنے لگے، بولی لگنے لگی، 40 درہم، 50 درہم، 55 درہم۔ جب 60 درہم کی بولی لگی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بیچتا ہوں۔ لوگوں نے کہا ارے اللہ کے بندے یہ تمہارا مکان اور قیمت پہ بکے گا۔ تو یہ کہنے لگے مجھے کتاب خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، 60 درہم چاہیے تھا، 60 درہم مجھے مل رہے، میرا مکان لے لو، 60 درہم دے دو، مجھے کتاب خریدنا ہے۔ کتاب خریدنے کے لیے اپنا مکان بیچ رہے ہیں۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کتاب خریدنے کی ضرورت پیش آئی، باپ کی طرف سے چادر وراثت میں ملی، کوئی